اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کی تعمیر کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر چونکہ حج کا تذکرہ ہے تو پوری سورت کا نام بھی سورۃ الحج پڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں گے تو لوگ سواریوں کے اوپر اور پیدل آئیں گے اور دور دراز کے علاقوں سے، راستوں سے آپ تک پہنچیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ ایسی جگہ پہ موجود ہوں، منافع لہم، جہاں ان کے لیے منافع کی چیزیں ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی وہاں پر فائدہ ہی فائدہ ہے، گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تجارت کرنا چاہے گا تو وہاں پر جا کر تجارت بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرو، ذکر کرو ان دنوں کے اندر جو معلوم دن ہیں، یعنی کہ 10، 11، 12 ذی الحج کے دنوں کے اندر جو جانور ہیں، مویشی چوپائے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا نام ذکر کرو، اور ان کو ذبح کرنے کے بعد پھر خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو اور مجبوروں کو بھی اس کا کھلاؤ۔ اب قربانی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ثم لیقضوا، پھر دور کرو، یعنی کہ جیسے ہمارے پنجابی کے اندر کہتے ہیں نبیڑ دینا کسی کام کو، تو جب یہ احرام وغیرہ کا سلسلہ مکمل ہو جائے، قربانی کا سلسلہ مکمل ہو جائے، ثم لیقضوا، پھر دور کرو تفثہم، اپنی جو گندگی ہے، میل کچیل ہے، اس کو دور کر دو۔ تو میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنے دنوں سے حالت احرام کے اندر ہے تو بال کٹوانا اور باقی سلسلے جو ممنوع ہیں، تو اب دنوں کے بعد جب احرام کھولا تو اب کیا کر لو، نہا لو، غسل کر لو، مونچھیں وغیرہ ترشوانی ہیں، تو جو سلسلے ہیں ان کو آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ ثم لیقضوا تفثہم، پھر دور کرو تفثہم، اپنی نجاست کو، اپنی میل کچیل کو، ولیوفوا نذورہم، اور پوری کرو نذورہم، اپنی جو منتیں، جو اپنی نظریں مانی ہوئی ہیں، ان کو آپ اب کیا کر دیں، پورا کر دیں۔ تو بعض مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ یہاں پر نظر سے مراد کیا ہے کہ وہ جو قربانیاں کی گئی ہیں، یا اگر کسی آدمی سے حج کے دوران کوئی غلطی ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے اس کو دم دینا پڑ گیا ہے، تو اب اس کو بھی وہ کیا کر لے، اس دم کو بھی ادا کر دیں۔ تو جتنی جو منتیں ہیں، نظریں ہیں، ان کو پورا کر لو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ طواف کرو، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے پرانے گھر کا، بالبیت ایسا گھر، العتیق جو پرانا گھر ہے، یہ جو آزاد گھر ہے اس کا اب طواف کرو۔ تو یہاں طواف سے مراد کیا ہے، طواف وداع جو کرنا، طواف زیارت جو کرنا کیا ہے، واجب ہے، تو اس کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اب دیکھیں حج کا تذکرہ چل رہا ہے، قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیچ میں منتوں کو، نظروں کو لے کے آئے ہیں، تو اسی لیے بعض مفسرین کا خیال یہی ہے کہ نظر سے مراد یہاں پر کیا ہے، وہی قربانی ہے، یہ دم وغیرہ ہے۔ لیکن بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ عام جو انسان منت مانتا ہے، یہ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنی منت کو، جو اللہ تعالیٰ سے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اگر یہ کام ہو گیا تو فلاں عبادت کروں گا، تو اس منت کو کیا کرو، آپ پورا کرو۔ لیکن حج کے درمیان میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اتنی بڑی جب عبادت کے لیے جاتا ہے تو دل کے اندر کچھ نہ کچھ ارادے لے کر جاتا ہے کہ اگر صحیح سلامتی کے ساتھ میرا حج ہو گیا، یہ بڑی عبادت، عظیم عبادت اگر صحیح طریقے سے ہو گئی تو میں یہ نظر پیش کروں گا، یا یہ وہ منتیں مان کر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر منتوں کا ذکر فرمایا، اپنی نظروں کا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ منت اور نظر جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے، اور یہ عبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی بھی نظر ماننا یا منت ماننا، یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور شرکیہ کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ ادا کریں، نذورہم، پوری کریں، نذورہم، اپنی منتوں کو۔ اور ایک منت ماننے کا یہ ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ آدمی ارادہ کرتا ہے، منت مانتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میں امتحان کے اندر پاس ہو گیا تو میں 100 نفل ادا کروں گا، یا اگر میں نے یہ کام کر لیا، میری جاب لگ گئی تو میں اللہ کے راستے کے اندر 1000 روپیہ دوں گا۔ تو اس طرح کی جو ہے نا منت اور نظر انسان مانتا ہے۔ تو احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر سے اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بخیل آدمی کا مال نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو اپنا کامیابی کے ساتھ آپ انفاق کو یا عبادت کو مشروط کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، آپ کا مال خرچ ہو جاتا ہے، بخیل آدمی کا مال خرچ ہو جاتا ہے۔ چاہیے اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، آدمی پہلے عبادت کرے، آدمی کہے کہ میں 100 نفل ادا کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں، میری جو ہے نا وہ کامیاب کر دیں، مجھے میری جاب لگ جائے۔ تو اس طرح کا جو کام ہے یہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی عبادت کو کسی کامیابی کے ساتھ یا کسی دنیاوی مفاد کے ساتھ وابستہ کرنا یہ اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ آدمی کوئی نظر مانے اور حرام کام کی نظر مانے۔ ہمارے ہاں تو اکثر نظریں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ فلاں آدمی نے اگر تم نے فلاں کے ساتھ بات کی نا تو آئندہ میں تمہارے ساتھ بات کرنا ختم کر دوں گا، اس چیز کی منت مان لی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ ناجائز ہیں۔ اگر آدمی حرام چیز کی منت مانتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اس کو کیا کر دینا چاہیے، توڑ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے دھوپ کے اوپر، تو آپ نے پوچھا کہ سائے پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے آگے سے جواب نہ دیا، تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ یہ دھوپ پہ ہمیشہ کھڑا ہوگا، یہ بات نہیں کرے گا اور ہمیشہ روزہ رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ چھاؤں پر آ جائے، سائے پر آ جائے، اور اس کو کہو کہ یہ کیا کرے، اس طرح کی جو خلاف شرع قسم کی اپنے آپ کو مصیبت کے اندر ڈالنے والی نظریں ہیں، ان کے ماننے کو کیا کر دے، ترک کر دے۔ اس طرح کی نظریں نہیں ماننی چاہیے۔ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے اپنی گلے کے اندر رسی ڈالی ہوئی ہے اور ایک آدمی اس کو کیا کر رہا ہے، لے کر طواف کروا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ یہ کیا کرے گا، گلے کے اندر رسی ڈال کر طواف کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کٹوا دیا رسی کو۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کی نظر نہیں ماننی چاہیے۔ فرمایا کہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کریں بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے پرانے گھر کی طواف کریں۔ فرمایا کہ ذالک، یہ بات ہے کہ ومن يعظم حرمات اللہ، جو آدمی بھی تعظیم کرتا ہے حرمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حرمت کی چیزیں ہیں ان کی اگر عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، فہو خیر لہ، پس وہ خیر بہتر ہے، لہو اس کے لیے، عند ربہ اس کے رب کے پاس۔ یعنی کہ جتنی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تعظیم والی چیزیں ہیں، چاہے وہ بیت اللہ ہے، چاہے وہ مناسک حج ہیں، چاہے وہ قربانی ہے، چاہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعظیم والی، مسجد ہے، اسی طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی تعظیم کرنا کیا ہے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربی اس کے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ، اور حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، الانعام چوپاؤں کو حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے، الا مگر ما یتلی علیکم، وہ جن کی تمہارے اوپر تلاوت کر دی گئی ہے، تمہارے سامنے جن کو بیان کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہیں۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے۔ اسی طریقے سے جانور اگر گلا گھٹ کر مر جاتا ہے وہ حرام ہے، اونچی جگہ سے گر کر مر جاتا ہے وہ حرام ہے، تو ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جن کی تلاوت تمہارے اوپر کر دی گئی ہے، فاجتنبوا، بس اجتناب کرو، بچو، الرجس ناپاکی سے، گندگی سے، من الاوثان بتوں کی نجاست سے کیا کرو، بچ جاؤ، وجتنبوا، اور اجتناب کرو، بچو، قول الزور، جھوٹی بات کرنے سے۔ قول الزور، ایسی بات جو اللہ کی نافرمانی کی بات ہے، جھوٹ کی بات ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قول الزور، گندی بات، بری بات سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے شرک کے کلمے نکالے، شرک کے جملے نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا اور وہ اپنی زبان سے کیا کہتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اب وہ اپنی زبان سے اس کو کیا کہتا ہے، اس کو حلال کہتا ہے۔ تو یہ قول الزور ہے، جھوٹی بات ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حنفاء للہ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حنفاء، بالکل ایسے ہو جاؤ، حنفاء یکسو ہو جاؤ، ایک کنارے پر ہو جاؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے،
غیر مشرکین بھی، نہ کہ شرک کرنے والے بھی اس کے ساتھ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پر ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ اور مشرک نہیں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے تخصیص اس لیے کی، تاکید اس لیے کی کہ عرب کے بعض قبائل ایسے تھے جو کرتے شرک تھے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم حنیف ہیں، ہم حنفاء ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حنفاء تو بنو لیکن للہ، اللہ کے لیے حنیف بنو، غیر مشرکین بھی، شرک کرنے والے نہ بنو۔ ومن یشرک باللہ، اب اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی۔ ومن یشرک باللہ، اور جو آدمی شرک کرتا ہے باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فکأنما، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ خر، وہ گرا ہے، من السماء، آسمان کی طرف سے، بلندی سے گرا ہے، فتخطفہ الطیر، اور اس کو نوچ کھاتے ہیں الطیر، پرندے، یعنی کہ آدمی بلندی سے گر رہا ہے اور مختلف پرندے آتے ہیں، بڑے بڑے پرندے آتے ہیں اور اس کو فضا کے اندر اس طرح نوچتے ہیں کہ اس کی بوٹی بوٹی کیا ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ کوئی زمین کے کسی کنارے پر بوٹی پڑی ہے، کوئی کسی کنارے پر بوٹی پڑی ہے۔ تو شرک کرنے والا آدمی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کی ذلت اور اس کی جو ہے نا یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جگہ جگہ پہ گرتا ہے، یعنی کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر جب وہ جگہ جگہ پہ گرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس کی بوٹی بوٹی پوری زمین کے اوپر بکھر گئی ہے اور اس کو پرندوں نے نوچ لیا، فتخطفہ الطیر، اور نوچ لیا ہے اس کو الطیر، پرندوں نے، یا پھر او تہوی، یا پھر پھینک دیتی ہے بھی اس کو الریح، ہوا، یعنی کہ آدمی ہوا میں سے اوپر آگ بلندی سے گرا ہے، پرندے تو اس کو نہیں نوچتے لیکن اتنی تیز ہوا کے تھپیڑے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، ہوائیں اس کو لے کر جاتی ہیں فی مکان، ایسی جگہ پر، صحیق، جو بالکل گہری جگہ ہوتی ہے اس کے اندر جا کر پھینک دیتی ہیں۔ تو یہ جو دوسری مثال ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرتا ہے اس کی حالت یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہوائیں کیا کرتی ہیں، کبھی دل چاہا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر دے تو اس طرف چل پڑا، کوئی اور دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ اس طرف، تو جو ہوائیں اس کے دل کے اندر چلتی رہتی ہیں نا خیالات کی، وہ اس کو اٹھا کر کبھی ادھر پھینکتی ہیں کبھی ادھر پھینکتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی جگہ پر جا کر پھینکتی ہیں صحیق، جو گہرائی والی ذلت والی جگہ ہے، جو بالکل گہری جگہ ہے۔ ذالک، اور یہ بات ہے کہ ومن یعظم، جو آدمی تعظیم کرتا ہے شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے نشانات کی، شاعر ان کی جمع ہے، شاعرت ان کی شاعر، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں، یا پھر ایسی چیزیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، مثال کے طور پر مساجد ہیں، مدارس ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں جن کو دیکھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، شعائر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی علامتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانات ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے شعائر کی، اللہ کی علامتوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، فإنہا، پس بے شک وہ ہے، من تقوی القلوب، دلوں کے تقوی میں سے ہے، یعنی کہ ادب احترام کرنا شریعت کے تقاضوں کا اور ان چیزوں کا، قربانی کی چیزوں کا اور حج کی چیزوں کا، مناسک حج کا، یہ سارے کے سارے ایسے بندے کے ساتھ خاص ہیں، من تقوی القلوب، جس کا دل کیا ہے، ڈرنے والا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ آدمی ایسی چیزوں کا احترام کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی بظاہر بڑا فاسق قسم کا ہوتا ہے، فاجر قسم کا ہوتا ہے، بہت کم نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا خوف ڈال رکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے دل کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھو مسجد کی بے احترامی میں نے نہیں کرنی، یعنی کہ ایسی چیزیں جو شعائر اللہ ہیں، جو دین کی چیزیں ہیں، ان کی توہین نہیں کرنی۔ تو فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے، ایک طرح کا اس کے دل کا خوف ہے۔ جب یہ چیز انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پر اپنی طرف جو ہے نا اچک لیتے ہیں، اپنی طرف اللہ تعالیٰ اس کو لے لیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جو اپنی طرف سے تو بڑی عبادتیں کرتا ہے لیکن اللہ کے شاعر کے معاملے کے اندر بڑا بے باک ہے، یعنی کسی کا نہ علماء کا احترام ہے، نہ طلباء کا احترام ہے، نہ اللہ کے گھر کا احترام ہے، اذان ہوتی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اذان ہو رہی ہے، ایسی تمام چیزوں کا کوئی احترام نہیں ہے، اور
اپنی طرف سے وہ نیک بنتا ہے تو ایسا آدمی جلد یا بدیر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ عبادات کے اندر کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو آدمی دل اس کا ان شاعر کے احترام کے ساتھ معمور ہوتا ہے وہ آدمی کیا ہوتا ہے، اللہ کا قرب اس کو مل جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے شرابی تھے اور نامور قسم کے شرابی تھے، پورے علاقے کے اندر مشہور تھا کہ یہ آدمی ہر وقت شراب کے نشے کے اندر دھت رہتا ہے۔ تو ان کی جو توبہ کا واقعہ آتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن رات کے وقت آئے تو راستے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک نالی کے اندر ایک کاغذ کا پرزہ پڑا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اگرچہ وہ نشے کی حالت کے اندر تھے پھر بھی انہوں نے وہ کاغذ کا جو ہے نا ٹکڑا اٹھایا، اس کو دھویا اور چوما اور اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جا کر گھر کے اندر سو گیا تو رات کے وقت میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت سارے فرشتے ہیں چل پھر رہے ہیں، بڑی چہل پہل ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کتابیں ان کے پاس ہیں، یہ لکھ دو یہ مٹا دو یہ لکھ دو یہ مٹا دو، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے آگے سے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر جتنے گناہ ہیں سب کو مٹا دو اور اس کی جگہ پر نیکیاں لکھ دو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ بشر حافی اس کا نام ہے، بشر نام ہے، تو اس کے گناہوں کے جو ہے نا مٹانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے اور اس کی نیکیاں درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت کو بدل دیا اور اتنے نیک بنے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جا کر ان کی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ دور دور سے آتے ہیں آپ کی مجلس کے اندر بیٹھنے کے لیے، اور وہ آدمی جو کل تک شرابی تھا، فاسق فاجر تھا، آپ جا کر اس کی محفل کے اندر مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کی معرفت ہے، اللہ کے دین کے علم کی معرفت ہے، اور یہ جو بشر حافی ہے نا اس کو اللہ کی معرفت ہے، اس کو اللہ کی پہچان ہے، اس لیے آ کر میں اس کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہوں۔ تو ایسی چیزوں کا احترام کرنا کیا ہے؟ یہ تقوی القلوب، دلوں کا تقوی ہے۔ لکم فیہا، تمہارے لیے ہیں ان چوپاؤں کے اندر منافع، بڑے فائدے ہیں، فائدہ اٹھانا ہے، الی اجل مسمی، ایک مخصوص مدت کے لیے تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر فائدہ اٹھانا ہے، لیکن یہ فائدہ اٹھانا یہ مجبوری کی حالت کے اندر ہے، چونکہ ان جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے جو قربانی کے جانور ہیں، جو ہدی ہیں، تو فرمایا کہ تمہارے لیے ان کے اندر مخصوص مدت کے لیے فائدے اٹھانا ہے۔ ثم محلھا، پھر ان کا پہنچنا ہے الی البیت العتیق، اللہ کے پرانے گھر کی طرف۔ پرانا گھر یعنی کہ جب کائنات بنی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوایا تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے پرانا گھر۔ یعنی کہ ایک آدمی یہاں سے جاتا ہے اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اس نے وہاں پر جا کر وہی قربان کرنا ہے۔ اب وہ یہاں سے چلتا ہے اور اس کے پاس سواری بھی نہیں ہے، تو وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہدی ہے، قربانی کرنی ہے، تو اس کے ساتھ فائدہ نہیں اٹھانا، تو وہ اس کو لے کر چلتا ہے، خود پیدل جا رہا ہے، جانور کو بھی پیدل چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے کہ اگر تمہارے پاس اور کوئی سواری نہیں ہے تو تم بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے اس سواری کو استعمال کر سکتے ہو۔ یعنی کہ اگر تمہارے ساتھ بکری ہے اور تم مجبور ہو تو اس کا دودھ جو نکال کر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن ویسے جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا کیا ہے؟ وہ درست نہیں ہے۔ جتنا استعمال انسان کرتا ہے اتنا اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ دینا پڑتا ہے، لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر تم ایک مخصوص مدت کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے، بڑا گندہ حال ہے اور ساتھ اس کا اونٹ ہے، تو آپ نے پوچھا کہ پیدل کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ہدی ہے، یہ میں نے قربان کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اور کوئی جانور سواری کے لیے نہیں ہے تو تمہیں چاہیے تو تم اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ ثم محلھا، پھر اس کا پہنچنا ہے الی البیت العتیق، اللہ تعالیٰ کے پرانے گھر یعنی کہ بیت اللہ تک پہنچنا ہے۔ عتیق کا ایک مطلب پرانا گھر اور ایک مطلب کیا ہے؟ آزاد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں سے جابروں سے کیا کرتے ہیں؟ محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا محفوظ رہتا تو نہیں ہے، کبھی نہ کبھی بیت اللہ کے اوپر کافروں کا بھی تو حملہ ہوا، کافر بھی تو قابض ہوئے۔ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ دیواروں کا نام نہیں ہے،
یہ جو بیت اللہ کی دیواریں ہیں یا اس کے اوپر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے، جو کمرہ بنایا جاتا ہے، جو چھت بنائی جاتی ہے، یہ بیت اللہ نہیں ہے۔ بیت اللہ اس حد کا نام ہے، جو حد ہے نا نیچے جو بنیادیں ہیں، اصل کے اندر بیت اللہ وہ ہے، تو اس کو اٹھا کر تو کوئی کہیں پر نہیں لے جا سکتا نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ البیت العتیق، وہ اللہ تعالیٰ کا آزاد گھر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی صبر والی ذات ہے، تحمل والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے لیکن اس کے ساتھ بڑے بڑے برے سلوک کیے گئے ہیں، یعنی کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا توحید کا داعی کھڑا ہوتا رہا، بناتا رہا اس کو، وہیں پر 360 بت رکھے گئے۔ اور کل میں کہیں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جب یہ حجاز کے علاقوں کی تقسیم کی گئی قبائل کے درمیان کہ یہ علاقہ تمہارا ہے، وہ علاقہ تمہارا ہے، وہ علاقہ تمہارا ہے، تو بنو خزاعہ جو ہے نا، اس کے حصے کے اندر بیت اللہ آیا کہ خانہ کعبہ کیا ہے، یہ تمہاری ملکیت کے اندر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا جو سردار تھا نا، وہ بڑا شراب نوش قسم کا آدمی تھا، بہت شراب نوشی کرتا۔ تو ایک دن جب اس کے پاس شراب ختم ہو گئی کو، تو نیا اس کے پاس تھا نہیں اس قسم کا مال کہ وہ شراب بناتا، تو رات کے وقت وہ نکلا، تو نشے کی حالت کے اندر بڑا مجبور کہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نے مشکیزہ اٹھائے ہوئے، تو اس نے پوچھا کہ یہ تم شراب لے کر پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ شراب ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے دو۔ اس نے کہا کہ بدلے میں کیا دیتے ہو؟ تو اس نے کہا جو مانگو میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بیت اللہ جو ہے نا، یہ تمہاری ملکیت کے اندر ہے، اگر تم مجھ سے شراب لینا چاہتے ہو نا تو بیت اللہ مجھے دے دو اور لکھ کے دے دو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں، بیت اللہ تم لے لو۔ یعنی کہ ایک شراب کے مشکیزے کے بدلے میں اس نے کیا کر دیا؟ بیت اللہ بیچ دیا۔ اب جب صبح کا وقت آیا تو وہ جو قبیلہ تھا اس بندے کا، وہ آگے اپنے ساتھی لے کر، گھوڑے شوڑے لے کر، سارے اپنے لشکر لے کر، اور بیت اللہ کے قریب آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سردار نے ہمیں بیت اللہ بیچ دیا ہے، ہمارے پاس یہ تحریر موجود ہے۔ چنانچہ وہ قبیلہ آیا اور اس نے آ کر اس بیت اللہ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اس طرح کے حالات بھی بیت اللہ کے اوپر گزرے۔ الی البیت العتیق، تو یہاں پر مراد اللہ کا پرانا گھر یا ایسا گھر جو اللہ تعالیٰ کا آزاد حدود کے اعتبار سے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک امت کے لیے ہے، جعلنا، ہم نے بنایا ہے، منسکن، عبادت بنائی ہے۔ اور یہاں پر عبادت سے مراد قربانی والی عبادت ہے۔ منسکن، ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا ہے۔ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا نام، علی ما رزقہم، ان چیزوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، من بہیمۃ الانعام، مویشیوں میں سے اور چوپایوں میں سے، یعنی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں، قربانی کریں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قربانی کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا آپس کے اندر مقابلہ ہوا تو ان کی آپس کے اندر بات طے پائی کہ قربانی دیتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، تو اس وقت سے لے کر آج تک کیا ہے، یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی کیا کر دیں آپ، وہ پانی کا کولر لگوا دیں، آپ ہاسپٹل بنا دیں، اتنے پیسے آپ ضائع کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایسے لوگ اصل کے اندر ان کو نہ غریبوں سے ہمدردی ہوتی ہے، نہ کوئی اور ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کا منشا صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کی جو پہچان کی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرنا، ان کے ساتھ کھلواڑ بنانا۔ اور اپنے جب معاملات ہوں گے، نیو ایئر کے موقع پر وہ نہیں بولیں گے، کرسمس کے موقع پر وہ نہیں بولیں گے، جب بھی قربانی کے دن قریب آئیں گے تو ان کو واٹر کولر یاد آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی جو ہے نا بغض ہے اسلام کے ساتھ۔ لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا نام ان چوپایوں کے اوپر، من بہیمۃ الانعام، جو مویشی اور چوپائے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اصلاً حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو عقل کہتی ہے کہ وہ جائز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں نا کہ جانور ہے، جانور کا اپنے خون بہانا ہے، تو یہ بظاہر کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور حقیقت کے اندر بھی اگر آپ کسی جانور کا خون بہاتے ہیں اور آپ کا مقصد گوشت حاصل کرنا نہیں ہوتا، صرف اور صرف اپنی تفریح تباہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک چڑیا کو لائیں گے اور وہ چڑیا اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کرے گی کہ یا باری تعالیٰ، یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے شکار کیا، حالانکہ اس نے میرا
گوشت بھی استعمال نہیں کیا، صرف اپنی خواہش کی تسکین کے لیے، تفریح طبع کے لیے اس نے مجھے قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس آدمی کے لیے جہنم مقرر کی گئی ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی اگر چڑیا کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، بلا وجہ اس کو مارتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس چیز کی اجازت دی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے اتنی اجازت دے دی ہے کہ تم گوشت کو استعمال کرنے کے لیے، اپنے جسم کی غذا کے لیے تم کسی کا خون بہا رہے ہو، تو کم از کم اس کے لیے تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا نام تو لو۔ اللہ کے علاوہ غیروں کا نام لینا یا اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینا اور جانور کو ذبح کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ نکاح ہے۔ نکاح، اب انسان کیا ذہن تو انسان کا یہ کہتا ہے نا کہ جو کام غلط کام ہے، یعنی کہ شادی سے پہلے جو کام ناجائز ہے وہی شادی کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان کی خواہش کی تکمیل کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ متعین کیا ہے انسان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی عقد نکاح کرے تو کم از کم اللہ تعالیٰ کا نام اس کے اوپر ضرور لیا جانا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس کو حلال قرار دیا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس فرمایا کہ الہکم، تمہارا الہ ہے، الہ واحد، اکیلا الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کی تابع داری کرو، اللہ ہی کے لیے تابع فرمان بن جاؤ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی اور کے نام پر جانور ذبح نہ کرو۔ وبشر المخبتین، اور خوشخبری ہیں المخبتین، مخبت کہتے ہیں ایسی زمین کو خبتا کہ جو نشیبی زمین ہوتی ہے، پس زمین ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وبشر المخبتین، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے مخبتین جو عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اور ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، وجلت قلوبہم، تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کہ کسی کی ایسے خوف کو جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو، کسی کے احترام کی وجہ سے ہو۔ ویسے بھی انسان ڈر جاتا ہے نا، سانپ سے ڈر جاتا ہے، شیر سے ڈر جاتا ہے، تو اس کو وجل نہیں کہتے ہیں، وجل کہتے ہیں کسی کی عظمت کی وجہ سے جو دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے اس کو وجل کہتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، ان چیزوں کے اوپر، ما اصابہم، جو ان کو پہنچتی ہیں، یعنی کہ اپنے مزاج کے خلاف اگر کوئی چیز پہنچتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ، نماز کے، ومما، اور اس میں سے رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تم جو خرچ کرتے ہو اصل کے اندر وہ مال ہمارا ہی ہے، تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے ذریعے ہم خرچ کروا رہے ہیں، تو اصل دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی۔ والبدن، اور بڑے جسم والے جانور، مراد یہاں پر اونٹ ہے، والبدن، اور جو گائے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بدن سے مراد گائے بھی ہو سکتی ہے جو بڑے جسم والی ہیں۔ والبدن، اور بڑے جسم والے جانور، جعلناہا لکم، ہم نے ان کو بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس کے اندر، خیرن، بہتری ہے، تمہارے لیے اس کے اندر بہتری ہے۔ فاذکروا اسم اللہ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا نام، علیہ، ان کے اوپر، صوافا، اس حالت کے اندر کہ جب وہ صف در صف ہوتے ہیں، یعنی کہ اونٹ ہیں بہت سارے اور وہاں پر انہوں نے کیا کرنا ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے، تو وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں بہت سارے قطار در قطار، تو ان کو جب ذبح کرنا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لینا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ، بس جب وہ وجبت، گر جائیں، جنوبہا، اپنی پہلو کے بل جب وہ گر جائیں، فَكُلُوا، یعنی گر جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب کیا ہو جائیں، یعنی کہ ذبح ہو جائیں، تو پھر فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے۔ اب گر جائیں اس سے مراد کیا ہے، تو یہ جو اونٹ ہے نا، اس کے نہر کیا جاتا ہے کہ اس کو کھڑا کر کے اس کے اندر کیا مارا جاتا ہے، وہ نیزہ وغیرہ مارتے ہیں، چھری وغیرہ مارتے ہیں، تو اس کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے اندر جو ہے نا وہ نہر کرنا زیادہ بہتر ہے، اس کو لٹا کر ذبح کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، خلاف اولیٰ ہے۔
بہتر یہی ہے کہ آدمی اس کو کھڑا کر کے نار کرے۔ فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبًا، جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں، فَكُلُوا، بس کھاؤ، مِنْہا، اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، الْقَانِعَ، جو بے سوال آدمی ہے، یعنی کہ سوال نہیں کرتا لیکن مستحق ہے، اس کو بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَّ، اور جو مانگنے والا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، عزت نفس والے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی کھلاؤ قربانی کے گوشت، وَالْمُعْتَرَّ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں، جو ہر جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے، ان کو بھی کھلاؤ۔ کذالک، اسی طریقے سے، سخرناہا، ہم نے ان کو مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ، اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ قربانی کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ قربانی ہم نے کیوں واجب قرار دی ہے۔ لن ینال اللہ، نہیں پہنچتا اللہ، اللہ تعالیٰ کو، لحومہا، ان کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان جانوروں کا خون اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، ولیکن، اور لیکن، ینالہ، پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو، التقوی، جو تمہارے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا خوف ہے، منکم، تم میں سے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کیا ان لوگوں کا، مشرکین مکہ کا، کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، قربان کرتے تھے بتوں کے نام پر یا اللہ کے نام پر بھی اگر ذبح کرتے تو ایسا کرتے تھے کہ اس کا خون لے آ کر جو ہے نا اس کو دیواروں پر، بیت اللہ کی دیواروں پر آ کر مل دیا کرتے تھے، اور گوشت کو آ کر بیت اللہ کے دروازے کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، ان کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو گوشت پیش کر رہے ہیں، اللہ کو خون پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اللہ کو، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اللہ کو، تو وہ جو تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کذالک، اسی طریقے سے، سخرھا لکم، ان کو تابع کیا ہے ہم نے تمہارے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم کبریائی بیان کرو، بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، علی ما ہداکم، اس بات پر، ما ہداکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی قربانی کرنے کا تمہیں طریقہ بتایا اور تمہیں توحید کی نعمت دی اور تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، ہدایت دی، اس چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرو۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری ہے المحسنین، جو دل سے نیکی کرنے والے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، ہٹائے گا، عن الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، کل خوان، ہر ایک دھوکہ دینے والے کو، کفور، جو نافرمانی کرنے والا، کفر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔